کہانی جنگل کی سرگوشیاں۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک خوبصورت جنگل تھا جو اپنی حسین وادیوں، بلند درختوں اور چہچہاتی پرندوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس جنگل کا نام خوابوں کا جنگل تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں جانے سے انسان کی سچی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، مگر وہاں جانے والوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مانگنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ علی کا دل ہمیشہ سے اس جنگل کی طرف کھنچتا تھا، مگر اس نے کبھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ اپنی ماں سے اجازت لینے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ درختوں کی چھاؤں میں گھومتے ہوئے انہوں نے پرندوں کی چہچہاہٹ سنی اور ہوا کی نرم سرگوشیاں محسوس کیں۔ علی نے کہا، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ دوستوں نے ہنس کر کہا، ہاں مگر پہلے تو ہم اپنی خواہشات مانگ لیں۔ انہوں نے ایک کھلی جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنی اپنی خواہشیں مانگنے لگے۔ علی نے دل میں سوچا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں کی تقدیر بدل سکوں اور لوگوں کی مدد کر سکوں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو اچانک ایک روشنی کے دائرے میں ایک بزرگ شخصیت ظاہر ہوئی۔ وہ ایک جادوگر تھے جن کی آنکھوں میں زندگی کا تجربہ جھلکتا تھا۔ تم سب یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ علی نے کہا، ہم اپنی خواہشات مانگنے آئے ہیں۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا، لیکن یاد رکھو، خواہشیں پوری ہونے کے بعد بھی ان کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ تمہیں اس جنگل کی حقیقت جاننی ہوگی۔ علی اور اس کے دوستوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور جادوگر کی باتیں سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ خواہشات کبھی کبھی حیرت انگیز تو کبھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ جادوگر نے انہیں جنگل کی سیر کرائی اور ان کے سامنے مختلف مخلوق اور جادوئی مناظر پیش کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں ہر چیز کی اپنی ایک کہانی ہے اور ہر درخت، پتھر اور پرندے کا اپنا راز ہے۔ ایک جگہ پر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو انہوں نے ایک کالی چڑیا کو دیکھا جو اپنی چونچوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ علی نے اس چڑیا سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ چڑیا نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ تم اپنی خواہشیں مانگ رہے ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ ہر خواہش کا ایک بھید ہے؟ علی نے غور سے سنا اور چڑیا کی باتوں میں گہرائی محسوس کی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی خواہشیں مانگنی چاہئیں۔ جب وہ واپس جادوگر کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات ہمیں درست راستے پر گامزن کریں۔ جادوگر نے ان کی نیت کو سراہا اور کہا، یہی ایک صحیح سوچ ہے۔ اب تمہیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے جنگل کے 3 امتحانات پاس کرنا ہوں گے۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ وہ ایک طاقتور درخت سے ملے جو صرف سچے دل والوں کو اپنی طاقت عطا کرتا تھا۔ وہ درخت ایک گہرے کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے دل میں سچائی کی نیت کی اور درخت کے پاس گئے۔ درخت نے کہا، تمہیں میری طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنی سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ علی نے اپنی زندگی کی سچائیاں بیان کی اور اس کے دوستوں نے بھی اپنی اپنی کہانیاں سنائیں۔ درخت نے ان کی سچائیوں کو سن کر انہیں طاقت عطا کی۔ دوسرا امتحان تھا کہ انہیں ایک سردی کی مخلوق سے لڑنا تھا جو جنگل میں خوف کی علامت تھی۔ وہ ایک بڑا خوفناک جانور تھا۔ علی اور اس کے دوستوں نے اپنی طاقت اور سچائی کے ساتھ اس مخلوق کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی دوستی کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مخلوق کو اپنی خاموشی سے شکست دی۔ تیسرا اور آخری امتحان یہ تھا کہ انہیں اپنی دل کی گہرائیوں سے محبت کا پیغام جنگل کے مرکز میں پہنچانا تھا۔ وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت ساری مخلوق اکٹھی ہوئی تھی اور ہر کوئی اپنے اپنے دکھ بیان کر رہا تھا۔ علی نے اپنی آواز بلند کی اور کہا، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہم سب کی خواہشات اور خوابوں میں ایک مشترکیت ہے۔ یہ سن کر جنگل کی مخلوق نے ان کا استقبال کیا اور ان کی محبت کو سراہا۔ جادوگر نے پھر سے ظاہر ہے کر کہا، تم نے اپنے امتحانات کامیابی سے پاس کر لیے ہیں۔ اب تمہاری خواہشیں پوری ہوں گی، مگر یاد رکھو کہ تمہیں ہمیشہ اپنے دل کی سچائی اور محبت کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ علی اور اس کے دوستوں نے جنگل کو الوداع کہا اور گاؤں واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی تجربات کو اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بانٹا اور سب نے مل کر ایک نئی شروعات کی۔ علی نے اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنے کا عزم کر لیا اور اس نے اپنی محنت سے گاؤں کے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لانے کا کام شروع کیا۔
اس طرح علی اور اس کے دوستوں نے نہ صرف اپنی خواہشات کو پورا کیا بلکہ اپنے گاؤں کی زندگی میں بھی ایک نئی روشنی بھر دی۔ وہ جان گئے کہ سچی خواہشیں اور محبت ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جنگل کی کہانی آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے۔ خوابوں کا جنگل ہمیشہ سے لوگوں کی امیدوں کا مرکز رہا ہے، جہاں خواہشات اور حقیقت کا ملاپ ہوتا ہے۔ اور علی کی کہانی ایک مثال بنی کہ اگر دل کی گہرائی سے مانگی جائے تو ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ محبت اور سچائی کا درس بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔